نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحافظ الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها نور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام ومنه الكريم الغوث العظم الهمام وحزبه وبارك وسلم. تقریریں آپ حضرات نے ایک سے ایک اچھی سنی ہوں گی. حضرت مولانا سید حسینی میاں صاحب کی تقریر سنی ہوگی. حضرت مولانا مفتی مجیب اشرف صاحب کی تقریر سنی ہوگی. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا عبدالرزاق صاحب جبل پوری آپ سے مخاطب تھے. تو کسی تقریر کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ وقت دعا ہے. میں نے اسی مناسبت سے سورۃ الدعاء کی یہ آیت کریمہ جو بہترین دعا پر مشتمل ہے اس کو میں نے پڑھ دیا. جس سورت کی آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں, سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں, سورۃ السؤال بھی کہتے ہیں. اس میں بہترین سوال اور بہترین دعا رب کریم نے اپنے بندوں کو تلقین فرمائی ہے. اس دعا کو ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں, وہ دعا مانگتے بھی ہیں. آج اس دعا کو سمجھ کر کے مانگ لیجئے اور رب قدیر سے دعا کر لیجئے وہی دعا جو اللہ نے ہم کو سکھائی. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی سیدھے راستے پر اپنی امت کو قائم رہنے کی تلقین اور تاکید و تعلیم متعدد احادیث میں فرمائی. آپ نے علماء سے سنا ہوگا اور یہ حدیث بار بار سنی ہوگی کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت 72 فرقے ہو جائے گی یا 73 فرقے ہو جائے گی. اختلاف الروایات, ایک روایت میں 72 ہے اور ایک روایت میں 73. سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے جو اس حکم سے مستثنی ہیں
اور وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہیں یا وہ دین وہ ہے جس پر میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ وہی لوگ جماعت ہیں، ہم الجماعہ، جو لوگ اس دین پر قائم ہیں جس پر میں قائم ہوں، میرے صحابہ قائم ہیں، وہی لوگ جماعت ہیں۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، سب سے بڑے گروہ کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو اس گروہ سے منحرف ہوگا وہ دوزخ میں بھی تنہا رکھا جائے گا۔ فمن شذ فی النار، جو اس گروہ سے اکیلا ہوگا، دیکھو سرکار نے فرمایا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو۔ دوسری حدیث میں فرمایا وہ لوگ ہیں جس دین پر میں قائم ہوں، میرے صحابہ قائم ہیں۔ تو حدیث سے حدیث کی تفسیر ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ سواد اعظم جو ہے وہ کون لوگ ہیں، سواد اعظم کے مصداق، اور سواد اعظم جو ہے وہ کن لوگوں کا دین ہے؟ وہ انہی لوگوں کا دین ہے آج بھی جس دین پر رسول اللہ اور ان کے صحابہ کرام قائم ہیں۔ اب فرض کر لو کہ ساری دنیا معاذ اللہ رسول اللہ کے دین سے منحرف ہو جائے اور ایک اللہ کا بندہ اس سواد اعظم کا پیرو ہو جس کی نشاندہی مصطفیٰ نے فرما دی، تو تنہا وہی سواد اعظم ہوگا۔ اور جب سرکار نے فرمایا کہ میں جس دین پر قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں، جب اپنے لیے فرما دیا کہ جس دین پر میں قائم ہوں، تب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جس دین پر میرے صحابہ قائم ہیں؟ صحابہ کا کیوں ذکر کیا؟ ارے سرکار کا جہاں ذکر آ گیا، جہاں سرکار کا جلوہ چمک گیا، وہاں تو سب کی نسبتیں فنا ہیں، سب کی نسبتیں جو ہیں اسی جلوے میں جو ہے ضم ہیں، سب اسی جلوے میں تو فنا ہے۔ کیوں سرکار نے یہ فرمایا کہ جس دین پر میرے صحابہ قائم ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول اصلاۃ و تسلیم نے اپنے دین کی پہچان کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کیا ہے۔ تو اب قیامت تک کے لیے جو ہے وہی معیار بن گیا ہے۔ جس کی بات صحابہ کی بات سے ملتی ہوگی، جس کی بولی صحابہ کی بولی سے ملتی ہوگی، وہی رسول اللہ کے دین کا حامل ہوگا، اور جس کی بولی صحابہ کی بولی سے الگ ہوگی، جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے الگ ہوگا، جس کے خیالات صحابہ کے خیالات و افکار سے الگ ہوں گے، وہ رسول اللہ کے دین کا حامل نہیں ہوگا۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی دیکھ لو، ہم سے دعا کروائی گئی کہ اے اللہ
ہم کو سیدھے رستے پر چلا، سیدھا رستہ چلا، تو ادھر دعا کروائی گئی کہ سیدھا رستہ چلا، ادھر کسی ذہن میں یہ خیال ہوتا کہ سیدھا رستہ کون ہے، کون سا سیدھا رستہ ہے؟ متصل تفسیر آ گئی، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے اپنا احسان کیا، ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا۔ وہ کون ہیں جن پر اللہ نے اپنا احسان فرمایا؟ تو قرآن کریم ہی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کرے، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے تو وہ کن کے ساتھ ہیں؟ وہ ان کے ساتھ میں ہیں جن پر اللہ نے اپنا احسان فرمایا۔ اللہ نے کن پر اپنا احسان فرمایا؟ من بیانیہ آ گیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبیوں کے ساتھ میں ہیں اور صدیقین کے ساتھ میں ہیں اور شہیدوں کے ساتھ میں ہیں اور اولیاء کرام کے ساتھ میں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہیں، جن کو اللہ نے اپنے قریب کر لیا، جن کو اللہ نے اپنا ولی فرمایا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا بہترین گروہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ تو ہر زمانے میں جو ہے ہوتا چلا آیا ہے، بلکہ یہ سنت الہیہ ہے کہ اپنے دین کی شناخت کے لیے کسی نہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی چن لیتا ہے، اور جس کو چن لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے دین کا پاسبان، اپنے دین کا مبلغ، اپنے دین کا نشان اور اپنے دین کی علامت بنا دیتا ہے، اور ساری امت کو جو ہے یہی کہتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے پیچھے چل، اس کے مسلک پر چل، اس کی سبیل پر چل، جب اس کی زمین پر چلے گا تو سیدھے راستے پر لگے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اتبع سبیل من اناب الی، اس کی پیروی کر، اس کے راستے پر چل، اس کے مسلک پر چل جس کی انابت میری طرف ہے، جو میری طرف رجوع لایا ہے۔ اب یہ مجھے یہ سب سنا کر کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مسلک اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے۔ آج سب سے زیادہ جو ہے آج یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ مسلک اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے۔ اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ خدا سے پوچھو، رسول سے پوچھو کہ اس نے اپنے دین کو اپنے بندوں کا مسلک کیوں بتایا، اپنے دین کو اپنے برگزیدہ بندوں کا، اپنے خاص بندوں کا مسلک کیوں بتایا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت دائمہ مستمرہ رہی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی کو چن لیتا ہے اور پھر اسی کے نام سے جو ہے اپنے دین کو متعارف کر دیتا ہے۔ مسلک اعلی حضرت یوں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اور ان کے طفیل میں
مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کو اسی کام کے لیے چنا. وہ عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے. مولانا کی زبان سے یہ نکل گیا، یہ کوئی خیر پکڑ کی بات نہیں ہے کہ وہ ایک عالم و فقیہ نہیں بلکہ عاشق رسول. عالم و فقیہ بھی تھے لیکن سب سے بڑا ان کا وصف یہی تھا کہ وہ ایک عاشق رسول ہے. اور کیسے عاشق رسول تھے؟ اللہ اکبر، کہ خود تو عاشق رسول تھے. رسول کی عطا سے ان کو یہ خدمت مقرر ہوئی تھی کہ میرے عشق کی دولت بانٹتے رہے، میرے عشق کا درس دیتے رہے، اور اپنی پوری زندگی سے یہ بتاتے رہو کہ ایک عاشق مصطفیٰ کیسا ہوتا ہے. آج تو یہ کیا جا رہا ہے. نسب پر تو فخر کرنا جو ہے وہ ہمارے دین نے نہیں سکھایا. رسول اللہ سے جس کا نسب ہے، جس کا نسب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحیح و متصل ہے، اور اس کا دینی نسبت جو ہے سلامت ہے، رسول اللہ سے جو ہے عقیدت کی نسبت، ایمان کی نسبت سلامت ہے، تو وہ ہمارا سرتاج ہے، ہمارا سردار ہے. لیکن نسب پر فخر و مباحات نہ ہمارے نبی نے سکھائی، نہ ہمارے خدا نے سکھائی، نہ ہماری شریعت میں یہ بات آئی. نسب پر فخر و مباحات کرنا جو ہے وہ حرام قطعی ہے. اور یہی دیکھا جاتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جہاں پر نسب کی نسبت جو ہے صحیح و متصل ہے، وہاں پر فخر و مباحات کا نام نہیں ہے. یہ ہمارے ماں رہرا کے صحیح النسب عالی رتب سادات کرام ہیں، اور یہ ہمارے مخدوم اور تاج سر کے تاج حضرت مولانا سید حسینی میاں صاحب ہیں. تو جہاں نسب کی نسبتیں مستحکم ہوتی ہیں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دین کی نسبت اور ان کے دین کی تحفظ اور دین کی امانت بھی جو ہے ان کو سپرد کی جاتی ہے. لہذا جو ہے وہ سادات کرام فخر و مباحات سے بری ہوتے ہیں، ان میں فخر و مباحات کی بو بھی نہیں ہوتی. اور تو یہ نسب رسول اللہ سے جو ہے یہ تو جملہ مطردہ آ گیا. رسول اللہ سے جس کا نسب ہے بہت بڑی بات ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کی نسبت سلامت ہو. اگر دین کی نسبت سلامت ہے تو وہ نسب کی نسبت بھی سلامت ہے. میرے سرکار کا جو ارشاد ہے کہ کلو سبب وحسب منقطع الا سببی وحسبی، ہر نسبت جو ہے خون کا ہر رشتہ جو ہے منقطع ہو جائے گا قیامت کے دن، لیکن میرا رشتہ جو ہے منقطع نہیں ہوگا. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو اس دنیا سے اپنا مسلک، اسی کا رشتہ جو ہے منقطع نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور جس کا رشتہ سرکار سے جو ہے دین کی بنیاد پر استوار ہے، اللہ اکبر، تو پھر تو ایسی معیت ہے
کہ کیسی معیت ہے کہ قرآن کریم ناطق ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. والذین معه جو ان کے ساتھ ہیں. اس کے مصداق اولین صحابہ کرام ہیں لیکن خالی صحابہ کرام نہیں ہے، ہم بھی اس کے مصداق ہیں. شرط پوری کر دیں، شرط پوری کر دیں تو ہم بھی اس کے مصداق ہیں. اللہ اکبر. کیا شرط ہے؟ کہ ان کے ہو کر کے رہیں، ان کے ہو کر کے رہیں اور ان پر جو ہے ایمان سلامت رہے. تو ان کا کیا اخلاق بتایا؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے رحیم و کریم ہیں. آج تو یہ کیا جا رہا ہے کہ دیوبندیوں کے ساتھ میں اتحاد کیا جا رہا ہے، روافض کے ساتھ میں اتحاد کیا جا رہا ہے اور اپنوں سے ملنے کا سلیقہ نہیں آ رہا ہے، اپنوں سے ملنے کا سلیقہ نہیں آ رہا ہے اور ہر مسئلے کو جو ہے انا کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مسلک کے صحیح خادم ہیں، قرآن کریم نے جو ہے ان کی یہ صحیح تصویر جو ہے مقرر اتار دی ہے، صحیح تصویر جو ہے پیش کر دی ہے کہ اشداء علی الکفار، بے شک کافروں پر وہ سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں رحیم و کریم ہیں. تو وہ کیسی معیت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جو ان کے کلمہ گو ہیں، صحیح طور پر ان کے دین پر جو ہے قائم ہیں. ان کی معیت کیسی ہے؟ والذین معه جملہ اسمیہ ہے، مفید ثبوت و دوام ہے، اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی ہے. والذین معه، جو ان کے ساتھ ہیں. بولو کوئی قید ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ ہیں یا آخرت میں ان کے ساتھ ہیں یا عرب میں ان کے ساتھ ہیں یا ہندوستان میں ان کے ساتھ ہیں، یہاں ان کے ساتھ ہیں وہاں ان کے ساتھ ہیں. والذین معه کے عموماً جو ہے وہ رسول کے غلاموں کو جو ہے رسول کے ساتھ یہاں بھی رکھا ہے، مرتے وقت بھی رسول کے ساتھ میں رکھا ہے، قبر میں بھی رسول کے ساتھ میں رکھا ہے اور حشر میں بھی رسول کے ساتھ میں رکھا ہے. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عافیت الابدان و شفائها وقطب القلوب و دوائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی نے اعلی حضرت کو اسی کے لیے چنا. اس زمانے میں اعلی حضرت کو اسی کے لیے پیدا ہی کیا گیا کہ خود بھی مسلک اہل سنت پر قائم رہیں اور دوسروں کو بھی مسلک اہل سنت پر قائم رکھیں. تو اہل سنت، اب اسی کو لے لیجئے مسلک اہل سنت، تو کوئی آگے چل کر کے یہ بھی تو اعتراض کر سکتا ہے کہ مسلک اہل سنت کیوں کہا جا رہا ہے. مسلک اہل سنت بھی یہ نئی اور حادث تسمیہ ہے. یہ صدر اول میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جو ہے اور صحابہ کے زمانے میں ہی نہیں تھی. جب تابعین کا زمانہ آیا اور گمراہیاں جو ہے پھیلنے لگیں اور نئے نئے افکار پیدا ہونے لگے، تو ائمہ اہل سنت والجماعت نے پہچان کے لیے مسلک اہل سنت والجماعت یہ نام رکھا. اس دین کا نام کیا رکھا؟ اہل سنت والجماعت. تو مسلک اہل سنت والجماعت کہلانے لگا. اور اب عالم یہ ہو گیا کہ جو پکے وہابی ہیں، وہابی ہونے پر فخر کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہابی ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں اور بمانگے دہل وہابی بولتے بھی ہیں، لیکن سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے
انہوں نے یہ چلائی کہ سنی بن جاؤ. میرے اعلیٰ حضرت اسی لیے تو فرما گئے کہ سب سے مضر تر ہیں یہ وہابی، سنی بن کے رجاتے یہ ہیں. لہذا جس طریقے سے زمانے قدیم میں یہ دستور تھا کہ اہل سنت والجماعت کی دو عظیم شخصیتوں سے جو ہے پہچان ہوتی رہی، حضرت ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. کے لیے جو ہے مسلک اعلی حضرت کہا جانے لگا اور کہا جاتا ہے. بہرحال یہ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو رب کریم کی بارگاہ سے جو ہے عظیم انعام ملا ہے کہ ان کے دین کا تعارف ان کی ذات سے ان کے شہر سے ہوتا ہے، اور صحیح سچے پکے مسلمان ہونے کی نشانی یہی ہے کہ جو مسلک اعلی حضرت کا حامل ہے اس کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور ان لوگوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اعلی حضرت کا نام بھی لیں اور اعلی حضرت کا نام لے کر کے مسلک اعلی حضرت سے لوگوں کو منحرف کرنے کی کوشش کریں. تو اعلی حضرت کی کتابوں کا مطالعہ اور اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو احقاق حق اور ابطال باطل فرمایا ہے، جن کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دین کو خوب ظاہر و باہر کیا ہے، ان کتابوں کا مطالعہ آپ حضرات پر ضروری ہے. اور اعلی حضرت کی روش کو، اور جو حضرات اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت کے حامل ہیں سچے پکے، ان حضرات کی روش کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا یہ آپ حضرات کے لیے ضروری ہے. محض تقریریں کروا لینے سے، تقریروں سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور جلسے میں نہیں کہتا کہ یہ مفید نہیں ہے، یہ بھی بہت مفید ہیں، لیکن جلسوں میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کچھ ہم کلامی ہوتی ہے، پھر خطیبانہ انداز میں لوگ بولتے ہیں، کچھ یاد رہتا ہے کچھ نہیں یاد رہتا ہے. آپ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے یہاں جو عالم دین ہے اس کی صحبت میں بیٹھیں اور اس سے عقائد صحیحہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ضروریہ دینیہ سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل ضروریہ دینیہ کی تعلیم حاصل کریں. دنیا کمانے میں لوگ لگے ہوئے ہیں، سب کچھ دنیا ہی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمان تو دنیا کے لیے بنا نہیں ہے، دنیا مسلمان کے لیے بنی ہے. یہ ساری دنیا جو ہے وہ سرکار کے صدقے میں جو ہے یہ ہمارے لیے بنی ہے. قرآن نے نہیں کہا سخر لکم، اللہ نے تمہارے لیے یہ سب مسخر کیا ہے. تو دنیا کے لیے تم نہیں بنے ہو، تم بنے ہو دین کے لیے. تو اپنے دنیا میں جو تمہارا حصہ اللہ نے مقرر فرمایا وہ تم کو ملنا ہی ہے، اس کو مت بھولو. لیکن ہر لمحہ جو ہے آخرت پر نظر رہنا چاہیے. فابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس سے جو ہے آخرت کو ڈھونڈو، آخرت کی طلب کرو، اور دنیا سے اپنے نصیب کو، اپنے حصے کو جو ہے بھولو مت. اور صراط مستقیم
جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دین ہے، اولیاء کرام کا دین ہے، غوث اعظم کا دین ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مسلک کا دین ہے، اس پر قائم رہنا جو ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہے بڑی کامیابی ہے۔ اگر اس پر آپ قائم رہیں تو ہماری یہ محنت اور آپ کا یہ جلسہ اور یہ ساری زینت جس میں آپ نے جو ہے محنت کی، ساری محنت جو ہے وصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آنکھوں سلام شمع بس بیلا ہو سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند سے دل افروز ساحت پیلا ہو سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یاد گاری امت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام ہم غریبوں کے آنکھوں پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ترویت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شفقت پیلا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبه سيدي يا رسول الله عليك السلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وقب القلوب دوائها ونور الأبصار وغيائها عليه الصحابة الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم إلى الرحمن وحزبه بارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها الصلاة.